السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور یہ درس مبارک مدینہ منور میں اور مسجد الخلیل میں ہو رہے ہیں، اور بتاریخ 14 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور شوال کا مہینہ 1434 میں ہو رہے ہیں، اور ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ درس ہوتا ہے۔ شوال ذوالقعدہ، ہاں شوال نہیں ذوالقعدہ۔ تو آئیے تو سنیں اور اللہ تعالیٰ کی مراد حاصل کریں۔ قرآن شریف سے کچھ آیتیں تلاوت کر کے ان کے معنی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک الملک سے یہ بھی سوال کر رہا ہوں تو ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنتا بہت ہیں لیکن اگر کمی ہے تو عمل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ عمل کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ تو آپ نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ میرے پیغام سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یا شیخ کدھر سے میں نے پیغام سنا؟ یہ جو پیغام ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا نام ہے قرآن کریم، اور باتیں جو ان کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں یا کسی دوسرے کی باتیں ہیں؟ باتیں اس کتاب میں کس کی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نہیں۔ تو ان کا مطلب ان پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ کافر بن جائے گا۔ سنتا ہے لیکن عمل نہیں ہے، ان کا مطلب تو یہ بے فرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، ان کے وجہ یہ ہے مسلمان تسلیم کرے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے پر عمل نہیں ہوا تو لا الہ الا اللہ کیا کرے گی؟ فقط لا الہ الا اللہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ آیتیں سنتے ہیں اور معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس طرح کرو اس طرح نہیں کرو، اور آپ الٹا کام کر رہے ہیں، ان کا مطلب ان کو ناراض کر دیا ہے، یا وہ راضی ہوگا؟ ہاں ناراض ہو جائے گا نہیں۔ جب ناراض ہو جائے گا تو آپ کو انعام دے گا یا سزا دے گا؟ اگر انعام دے گا تو جنت ہے نا انعام ان کا، اگر راضی ہوگا اس کا انعام کیا ہے؟ دینا اپنے بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ راضی ہو جائے گا۔ اگر سنتے ہی رہتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، تو وہ مالک الملک انعام تو نہیں دے گا نہیں، پھر وہ دوسری جگہ جو بنائے ہیں جس کا نام ہے نار جہنم، جس کا اللہ تعالیٰ نے نام، یہ ایک نام ہے اس میں سے نار جہنم،
آگ اور دوزخ میں اندر، ادھر یہ انعام ہے اس کا۔ الجزاء من جنس العمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، تو الجزاء من جنس العمل، انسان کو معاوضہ وہ ملے گا جو کیا ہے۔ عمل کون سا اچھے کیا تو اچھا جزا ملے گی، برا کیا تو برائی کا جزا وہ ملے گا۔ بس رہائش دو بنائی مالک میں بولا نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی یا موت پیدا کیا ہے، کائے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس چیز کے لیے تو کون ہے آپس میں اچھے اعمال کر کے اور اللہ کو راضی کرے۔ تو آیتیں سنیں سورۃ آل عمران سے صفحہ نمبر 62، اور کچھ مراد حاصل کریں تو مالک الملک کس چیز میں راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی رضامندی آپ کو نہیں حاصل ہوگی جب تک آپ جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جو آپ چیز آپ نے لے پسند کرتے ہیں اس میں سے، کیونکہ پسند کرنے کی تو بہت چیزیں ہیں، نہیں اعمال پسند ہے، ایک عمل ہے برا ہے، آپ کی طبیعت بھی نہیں پسند کر رہی، یا آپ مالی ملکت میں خیر خیرات دے رہے ہیں تو وہ خیر خیرات دو جو آپ پسند کریں وہ دے دو، ایسے نہیں وہ نہیں جو پسند ہے وہ دے رہے ہیں آپ۔ ایک ہوتا ہے میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے میری طبیعت اس کو چاہتے پسند ہے، اور دوسری چیزیں ہمیں پسند نہیں، میری طبیعت نہیں چاہتی، وہ نہیں دینا ہے ان کو، غریب کو فقیر کو وہ دینا ہے جو مما تحبون۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ تو ماشاءاللہ آدھا عربی آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو وہ اللہ کی رضامندی نہیں حاصل ہوگی جب تک آپ وہ دیتے رہیں گے جو آپ نے لیے آپ پسند کریں گے۔ مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، آپ جو دے رہے ہیں وہ جو بھی چیز آپ دے رہے ہیں من شيء، جو چیز آپ دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں، وہ ایسا نہیں سمجھتے کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا۔ فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو یہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں، یہ آپ کے دل کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یا وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ کو بھی پسند نہیں ہے وہ دے رہے ہیں، اور آپ نے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے رکھ دیا، اس میں سے جو دیتے رہو جو آپ نے لے آپ پسند کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، جو بھی طعام کھانے پینے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے اسی زمانے میں ان کے لیے، إلا ما حرم اسرائیل، جو انہوں نے ان چیزوں کا حرام کر دیا آپ نے نفس پر، وہ خود نے خود حرام کر دیا، کس نے آپ کو اجازت دیا تو آپ حرام کر، اللہ تعالیٰ نے سارا طعام جو ہے کھانے پینے کا سارا حلال کر کے ان کو دے دیا، بولا یہ سارا حلال ہے کھاتے رہو مجھے، انہوں نے ایسے کوئی چیز تھی ان کو انہوں نے حرام قرار کر دیا آپ نے طرف سے۔ اگر حلال یا حرام کس کا کام ہے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اس نے تو پیدا کیا ہے نہیں، وہ اجازت دے تو یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ تو کھاتے رہو نہیں، وہ لاکھ کوئی چیزیں نہیں آپ نے طرف سے آپ نے حرام کر دیا، ہاں یہ تو آپ نے کیا نہیں، ان کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس نے بولا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ،
من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی یہ مالک الملک یہ چیزیں جو تھی حلال تھی اور حرام تھی جب تورات نازل ہوئی. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین، یہ تورات میں بھی یہ چیزیں تھی تو یہ حلال ہے یہ حرام. میرا رسول ان کو بتاؤ، آپ نے قوم کو جو جن کے لیے آپ دعویٰ میں مصروف ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بولو تورات لے آؤ پڑھ لو تو یہ چیزیں حرام حلال لکھی ہوئی ہیں اس میں یا نہیں لکھی ہوئی ہیں؟ تورات میں تو لکھا ہوا ہے نہیں، تو ان کا مطلب پڑھ لو دیکھو، یہاں آپ نے طرف سے آپ نے بنا دیا. ہاں انہوں نے آپ نے طرف سے جھوٹ موٹ بنا کر کے وہ لکھ دیا، تورات میں تحریف کر لیا انہوں نے. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جنہوں نے جھوٹے بنائے آپ نے طرف سے اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس کے بعد لکھنے کے بعد اور نزول ہونے کے بعد، تورات کے نزول ہونے کے بعد انہوں نے خود تحریف کیا اس کے اندر، ان کے مطلب تو یہ ظالم ہیں. یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ان کو بتاؤ، قل آپ نے قوم کو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ سچا ہے، اور فَاتَّبِعُوا کس کی تابعداری کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جس نے کوئی شرک نہیں کیا کبھی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اس کو بولا جاتے ہیں ابو الانبیاء، نبیوں کا نبی بابا ہے، والد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ نے رسول کو تو بتاؤ میرے بندے کو، جو بھی جن کو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ اللہ سچا ہے. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، ان کے پر چلتے رہو. ابراہیم علیہ السلام کا راستہ یا طریقہ اختیار کر کے ان کے پر چلتے رہو، کیونکہ وہ شرک کرنے والا نہیں تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک والے کرنے والے تو بہت ہیں نہیں، یہ ان میں سے یہ بندہ نہیں ہے. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پہلا یہی گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا اس دھرتی پر عبادت کے لیے جو مکے میں ہیں، برکت والا شہر ہے، اور وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے دنیا کے جو بھی عوالم ہیں ان کے لیے ایک 10 ہیں اچھے راستے کے لیے. راستے تو بہت ہیں، اچھے راستے، سیدھا راستے تو بہت ہیں، اور ٹیڑھے راستے بھی بہت ہیں. ان کا مطلب ان کے ذریعے، اس شہر کے ذریعے اور گھر کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہو جائے گا تو صحیح کیا ہیں اور ٹیڑھے راستے کون سے. راستے بہت ہوئے ہیں، آج کل بھی بہت راستے بن گئے ہیں راستے بہت یا نہیں ہیں؟ راستے بھی بہت ہیں، راستے طریقے. آج ایک آدمی تھا ادھر حرم میں، بہت تھے میرے پاس، آج اردو والے بیٹھے تھے تو ادھر یہ مناسبہ ہو گیا بات کرنے کی، تو انہوں نے بولا تو میں تو ہوں پتہ نہیں کون سا فرقہ نام اٹھایا، میں ان میں سے. میں بولا کتنی مسجد ہے آپ کے ملک میں؟
آپ کا طریقہ کون ہے؟ بولا میرا طریقہ دو بند ہیں۔ بولا دو بند کیا ہیں؟ دو بند بولا دو بند بتا، دو بندی بتایا، دو بندی دو، بولا دو تو نہیں ایک ہیں۔ اچھا وہ اور کون سا ہے؟ بولا اور مسجد ہیں برارویل کی بریویل یا کیا ہے؟ بریلوی کی۔ تیسرا مسجد ہم بولا کون سے؟ بولا یہ سہروردی مسجد ہیں ادھر۔ چوتھا کون ہے؟ یہ بولا یہ جشتی کی مسجد ہے انڈیا میں، یہ انڈیا والا آدمی تھا، اور بھی تھے، پاکستانی بھی تھے اور عرب بھی تھے۔ ہم نے بس بولا دیکھیں تو کیا بتا رہے ہیں، بوڑھا 80 سال کا ہو گیا، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی بولا میں تو اچھا 5 وہ مسجد، ایک قادری بھی مسجد ہیں اور نقشہ بندی بھی ہیں اور شیعوں کا بھی مسجد ہیں، اہل حدیث والے میں بولا 9 مسجد گنتی کیا ہو گیا۔ بولا 9 راستے ہو گئے، ان کا مطلب کتنے طریقہ؟ 9 تو یہ آپ کے ملک میں، دوسرے ملکوں میں بھی ایسے بہت ہیں، 8 6 7 8 5 10 مسجدیں تو موجود ہیں ادھر۔ عرب کے ملکوں میں بھی ہیں، تیجانی ہیں، رفاعی ہیں، سب ہیں، نام بہت ہیں۔ ہم بولا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی تھا؟ بولا نہیں۔ ہم بولا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھا؟ بولا نہیں۔ بولا جشتی تھا؟ بولا نہیں۔ سہروردی تھا؟ بولا نہیں۔ قادری تھا؟ نہیں۔ شیعہ تھا؟ نہیں۔ شیعہ تھا بس ابراہیم علیہ السلام کا شیعہ تھا۔ اچھا ہم بولا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ تفرقہ کرو یا نہیں؟ مالک الملک قرآن میں تو یہی بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ فرقت ہے یا فرقت نہیں ہے؟ یہ جو 9 مسجد بنی ہے اس سے سوال کیا؟ ہم بولا یہ مسجد والے اس کے پاس جاتے ہیں یا نہیں؟ بولا نہیں جاتے۔ دو بندی آپ نے دو بندی والے مسجد میں جاتے ہیں، اور برلوی جو ہیں وہ آپ نے مسجد میں جاتے ہیں، اور سہروردی بھی، یعنی ایک دوسرے مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اگر جاتے ہیں تو 50 اشارہ لگ جائے گا اس کے پر، وہ دیکھو بھائی بریلوی آ گیا ہے ہمارے مسجد میں، اور اگر ادھر جائیں وہ جشتی آ گیا میرے مسجد میں، جشتی بولے گا وہ سہروردی داخل ہو گیا آج میرے مسجد میں، اور آپس میں محبت بھی نہیں ان کی، اور آپس میں دشمنی بھی ہے۔ اگر سلام کرتے ہیں تو زبانی سلام ہے، دل میں سلام کا کوئی احساس ہے نہیں، محبت نہیں ہے، کیونکہ ان کا طریقہ، وہ بولتے ہیں میرا طریقہ صحیح ہے، ان کا بولتے ہیں ابراہیمی طریقہ تو ہے نہیں، یہ مالک الملک بولا نہیں، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ فَاتَّبِعُوا، کس کی تابعداری کروں یا اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قرآن میرے لیے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے ہیں؟ یہ جو حکم احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے میرے لیے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے ہیں؟ اس میں کیا بتایا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ نے تو آپ نے نام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بولا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ سارے کے سارے ایک ہو جاؤ، اللہ کے قرآن پر عمل کرتے رہو بس۔ بحبل اللہ، قرآن کا نام ہے حبل، یہ اللہ کا راستہ، یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بھی آیت قرآن میں ہے، فرقت نہیں کرو، ہمیں آ کر کے فرقت کیا۔ ان کا مطلب مالک الملک کی باتیں نہیں مانا، نہیں، وہ کیسے راضی ہوگا؟ راضی ہوگا؟ ہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا میرے پر جب وہ منع کیا ہے اس نے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقت نہیں کرو۔ آپ نے 9 مسجد بنا کے بیٹھے،
یہ ملک توحیدی ہو گیا تفریقی ہو گیا؟ اس نے بولا واللہ یہ تو تفریقی ہے، یہ توحیدی ملک ایک ہے اس دھرتی پر، سارے دھرتی پر ایک ملک ہے توحیدی، یہ سعودی عرب ہے بس۔ جدھر بھی آپ جائیں گے، جدہ جائیں گا، طائف جائے گا، کسی بھی شہر میں جائے گا، کسی چھوٹے ملک، وہ مسجد ایک ہی سارے مسلمان کے لیے۔ وضو کیا، داخل ہو گیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، مسلمان ہے بس۔ نہیں بولے گا اور تو وہ مسجد پر لکھا ہوگا تو یہ طریقہ فلانا ہے، یہ حربی ہے، یہ امری ہے، یہ فلانا ہے، اس کے پاس بھی ہیں، یہ تو ذاتیں ہیں نہیں، ان کے پاس بھی ہیں۔ کبھی دکھائیں کسی مسجد پر لکھا ہوا ایسا؟ یہاں نماز وضو کر کے گھس گیا اندر، نماز پڑھ کے نکل گیا، یہ ہے یا ہے کوئی دوسرا بات؟ ان کو بولا جاتے ہیں بلاد التوحید۔ ابھی بقایا اس دھرتی پر یہ ایک ہی ملک ہے جس کو بولا جاتے ہیں بلاد التوحید۔ دعائیں کرو تو اللہ اس کو کامیاب رکھے۔ اگر نہیں اس میں تفریق پڑ گئی، نہیں فرقے بازی ہو گئی تو پھر ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ ملک توحید کا ملک ہے، جدھر بھی آپ جائیں گے ادھر تفریق کا ملک ہے، توحید کا نہیں ہے۔ کیونکہ یار شیخ کدھر سے وہ انہوں نے نام رکھا ہے نہیں، 7 مسجدیں، 5 مسجدیں، 6 مسجدیں، 9 مسجد ایک ایک شہر میں، تو ان کا مطلب تفریق ہوگا یا توحید ہوگا؟ ہاں بتائیے، تفریق ہوگا نہیں، توحید والا ہوگا وہ، اس کا نام لگ سکتا ہے تو اس کو ہم بول سکتے ہیں تو یہ توحید کا ملک ہے۔ اور مسجدیں 9 10 6 7 8 ہوگا، اس کو توحید بول سکتا ہے؟ یہ اگر بولے گا تو یہ جھوٹ بات ہے۔ اور مسجدیں موجود ہیں اور ان کا آپس میں بغاوت عداوت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جو ہے ان کو بتائیے تو یہ آپ نے ہی نام رکھا ان کے، اللہ تعالیٰ کی طرف ما انزل اللہ من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، گمان میں چل رہے ہیں اور آپ نے نفس کے مراد پر یا نفس کے مرضی کے پر چل رہے ہیں۔ ہاں ان کا مطلب آپ نے مرضی کو استعمال کر رہے ہیں، پھنس گئے۔ اب یہ بلاد توحید اور تفریق کا مسئلہ آ گیا ہے تو آیتیں اور، لیکن اس کا ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں تو کچھ لوگ کو بھی پتہ پڑ جائے۔ تو ادھر حرم شریف میں جب بات کر رہا تھا میں تو بہت تھے اردو والے، تو تفریق والے ایک بیٹھا تھا، ہوا تو سارے تفریق والے، وہ تو پشیمان ہو کر کے بیٹھے رہے تھے۔ بات تو صحیح لگتا تو صحیح بات، لیکن ایک جو تھا وہ ضدی جو تھا وہ تو بھاگ گیا اٹھ کر کے اور یہ چلا گیا۔ بولا دیکھو نہیں، ان کو اتنی اس کے دماغ میں باتیں بٹھا دیا انہوں نے، جو توحید جدھر توحید کا ذکر ہوتے ہیں وہ پسند ہی نہیں ان کو، ان کا مطلب یہ توحیدی آدمی ہے نہیں، یہ تفریقی آدمی ہے۔ تو ہم بولا دیکھو کیا خیال ہے؟ بولا بات تو صحیح ہے، تفریق ہے۔ بولا دیکھو تفریق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان دیا اس کتاب میں، بولا جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، میرے بندے آگے آپ کے پاس حق لے کر کے آیا تھا، یہ حق کی باتیں، یہ حق کی باتیں ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ والی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے نہیں، حق کی بات ہوگی یا اس میں کچھ ہوگا جس کو شک ہوگا تو کافر بن جائے گا۔ اس کو ماننا ہے کسی حالت میں، حق کی اللہ کی بات ہے نہیں۔ ان کا مطلب مالک الملک خود بتا رہے ہیں میرے بندے جو ہیں ان کو جئناکم بالحق، آپ کے پاس حق میرا پہنچ چکا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ،
لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ اکثر جو ہے میرے بندے حق کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ نفرت کرتے رہتے تھے. ایک بھاگ گیا تھا، نہیں نفرت تھی نہیں ان کے پاس، سمجھ میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں بھی بیان کیا ہے تو جنت ہی نہیں سے ہو سکتے. یہ 9 مسجد ہیں، 9 میں وہ مسجد جنتی ہیں، وہ ان مسجد والے جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں. باقی جو ہیں سارے دوزخی ہیں. یا شیخ یہ باتیں تو بڑی ہیں، کیسا ایسے بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا مرشد خان یہ باتیں کدھر پانی میں جلا گئی کیا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان کیا ہے، بولا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان کا مطلب جنتی نہیں ہے. کب جنتی ہو سکتے آپ؟ حتی تم، جب آپ مومن ہو جائیں گے، توحید والا بندہ بن جائیں گے. یہ تو بڑی وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُوا، اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپس میں آپ کی محبت نہیں ہو. یہ عاشق محبت تو ہے نہیں دلوں میں، اندر محبت ہے لیکن ظاہری ہیں، زبانوں پر ہیں لیکن ادھر تو محبت ہے نہیں. ادھر والی چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى اعماق قلوبکم، آپ کے دلوں کو دیکھیں گے. اب یہ دلیں کو تو واپس ملتا بھی نہیں ہے، تو یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ بات تو بڑی ہو گئی. جنت ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. بولا کب جنتی ہوئے؟ آپ کو بتائیں، اولا ادلکم علی شیء تفعلوا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام دیتے رہو تو آپ کی محبت بن شروع ہوگی. سلام زبانی والا نہیں، سلام ادھر سے ہونا چاہیے، تو پھر آپس میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، پھر آپ جنتی ہو سکتے ہیں. جب آپ نے تفریقہ کیا ہے ان کے بارے میں مالک الملک قرآن شریف فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب آپ نے تفرقہ کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر بیچ میں دشمنی اور بغاوت پیدا کر دیا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. تفرقہ آپ نے کیا نہیں، اس نے منع کیا تو آپ توحیدی ہو جاؤ، لیکن آپ نے تفرقہ کیا. تفرقہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس کے بیچ میں دشمنی پھیلا دیا اور بغاوت بھی اس کے بیچ میں ہوگی. تو پھر فائدہ کیا ہے زندگی میں؟ توحید ہی چلا گیا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا مطلب تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پکڑنے کے لیے یہ آیتیں آ گئی تھی بیچ میں. کیا ہے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان کی کوئی نشانیاں بولتے ہیں ان کے لیے ہیں، نشانیاں ہیں ظاہر. مقام ابراہیم تو یہ قابطلہ ہیں برابر، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا تھا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس جگہ میں پہنچ جائے گا وہ امن امان میں ہوگا. کان آمنا، لیکن توحید والے، پھر بھی توحید والا مسئلہ، جدھر بھی جائیں گے توحید ادھر ظاہر ہوگا. آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ابھی انسانوں کے پر کیا ہیں فرض؟ حج کرنا. لمن استطاع الیہ سبیلا، یعنی جس کے پاس مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، بیماری نہیں ہے، صحیح ہے، تو ان کے پر فرض ہو گیا ہے حج کرنا ہے. کسی بات نہیں تو یہودیوں کے ساتھ جمع ہوگا بغیر حج کے. ہاں عذر ہیں، بیمار ہیں، تکلیف ہیں، مالی
مالی جو ہیں وہ پیسہ نہیں ہے، مثال طور وہ حیثیت نہیں ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تکلیف جسم میں ہے، یعنی مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو پھر تو ان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر لے، نہیں تو حج کرنا ہے بھی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر کیا ہے؟ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جن کو آسانیاں ہیں ان کے پر ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو منکر ہو رہے ہیں اس بات کے لیے جو بتایا اور ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان میں سے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان بندے کی ہوتا ہے، ایک کسی کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت ہوگی، یہ بندہ کام دے جائے گا کسی دن، میری مزدوری کرے گا، اس کے وجہ اس کا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ضرورت نہیں کسی کی، غنی عن العالمین، عالمین میں سارے جو پیدا کیے ہیں عوالم وہ اس میں آ جاتے ہیں، چاہے انسان جن 1000 مخلوقات پیدا کیا، سارے کو عوالم بولتے ہیں، سارے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہوتا ہے جنات کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کو، انسان کی ضرورت نہیں، جنات کی ہوگی، چلو یہ نہیں، چلو فرشتوں کی ضرورت ہے نہیں، آسمان کی ضرورت کے بغیر کام نہیں چلا نہیں، زمین ان کی ضرورت کے بغیر کام نہیں، غنی عن العالمین، جو بھی کائنات پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں، غنی عن العالمین۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، بولو اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، کیوں آپ منکر ہو رہے ہیں، کیوں نہیں قبول کرتے حق کو، اور آپ نہیں مانتے ہیں، کافر ہو چکے، نہیں مانا کافر ہو گیا، نہیں، بات یہی ہے، نہیں ماننا یا نہیں ماننا، مان گیا تو مسلمان، نہیں مانا کافر بن گیا، خلاص اللہ کے باتیں ہیں اور اللہ کے حکم احکام میں آرڈر ہے، مانا تو مسلمان ہو گیا، نہیں مانا کافر بن گیا، انہوں نے نہیں مانا، تو ان کو بتا آپ کیوں لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کے پیغام کو سن کر کے اور معلومات بھی حاصل ہو گئی اور پھر آپ منکر ہو چکے ہیں اور مانتے بھی نہیں، اور واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سارے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں، لیکن مالک الملک بولتے ہیں ان کو بتاؤ واللہ شہید علی ما تعملون، جو بھی عمل کر رہے ہیں نا آپ وہ سارا دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے اہل الکتاب، یہودی اور نصارہ، آپ کیوں صحیح راستے پر بیٹھ کر کے میرے بندے کو بھٹکا رہے ہیں، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، انہوں نے مان لیا، میرے بندوں نے وہ راستہ قبول کیا، پسند اس کے اندر ہو گیا اور ان کے پر چلنے کی کوشش کر رہے، اور آپ راستے میں بیٹھ رہے، اس کو منع کر رہے اور اس کو بھٹکا رہے خامخواہ، ایک تو آپ بھٹک گئے اور ان کو بھی بھٹکا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا وہ خود بدبخت ہو گیا ہے، دوسرے کو بھی بدبخت کر رہے ہیں، یہ ہے وہ، سمجھ میں آیا؟ من آمن تبغونها عوجا، وہ تو سیدھا راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور آپ کو چاہیے تو الٹے اور ٹیڑھے راستے پر چلے،
وانتم شہداء، اور آپ کو معلوم بھی ہیں، تو سیدھا رستہ ہے. وانتم شہداء، آپ دیکھ رہے ہیں تو سیدھا رستہ ہے، لیکن اس کو بھٹکا رہے خامخواہ. وما اللہ بغافل عما تعملون، کیا اللہ تعالیٰ غافل ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب چیز کو جان دے، غافل نہیں کسی بات کو. بولے کہ کیا پتہ ہے، اللہ کو کیا پتہ؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو آپ جو کر رہے ہیں مالک الملک. ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان پسند کرنے والے، اگر نہیں ان کے پیچھے لگیں گے اور ان کی باتیں مانتے رہیں گے، جن کو کتاب جن کے پر نازل ہوا تھا، آپ کو واپس کر کے اور ایمان سے نکال کر کے اور منکر بنا لیں گے. یردوکم بعد ایمانکم، آپ نے ایمان پسند کیا، مومن ہو چکے، لیکن ان کا یہی مراد ہے تو ان کو بھٹکا کر کے اور واپس کرنے. آپ نے وہ ٹیڑھے راستے پر، ٹیڑھے راستے پہ بہت ہے نہیں، یہ شیطانوں کا کام یہی ہو، وہ ہدایت کا راستہ پکڑ رہے ہیں اور یار چھوڑو یار، ابھی آپ ملا ہو گئے کیا، کل آپ یہ کرتا تھا وہ کرتا، ابھی جلدی جلدی بس صحیح. اللہ کریم ہے، چلو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ان کو بتاؤ تو آپ کیسے منکر ہو رہے ہیں اور آپ کے بیچ میں میرے آیتیں کی تلاوت ہو رہی ہیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. آپ کے بیچ میں میرے پیغاموں کا تلاوت بھی ہو رہی ہے اور وہ سنتے بھی رہے، اور میرا رسول بھی آپ کے بیچ میں ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہ میرا رسول ہے، آپ کے پاس آگے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے تو یہ ٹیڑھا کون ہے اور صحیح زندگی کون سی ہے اور غلط زندگی کون سی ہے، وہ سارا بتا رہا تھا. نہیں، یہ بڑا محاورہ ہو رہا تھا نہیں اپنے قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا مطلب تو یہ ان کو پتہ پڑ گیا تو اللہ کا راستہ صحیح ہے، سیدھا راستہ ہے. دوسرے جو بھی راستے ہیں، جو بھی طریقے سارے کیا ہے، ٹیڑھے میڑھے، سیدھا نہیں. ایک ہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے میں وہ ہے سیدھا راستہ. باقی جو ہے سارے صحیح نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں. بندوں کا کام ہے. ابن عباس بولتا تھا یا ابن مسعود اللہ عالم، تو جب یہ آئے الذین آمنوا کا ذکر آ جائے تو کان دے کر کے سنو. یہ جو باتیں آئے گی یہ آپ کے فائدے میں ہیں یا آپ کو نقصان کے بچانے سے ہیں. تو ادھر جب یہ آئے گا یا الذین آمنوا، ان کا غور کر کے سنو. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا رہے ہیں، جو بھی بندے ایمان پسند کیا ان کو بلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان پسند کرنے والے اللہ کے خوف کرتے رہو. حق تقاتہ، صحیح معنی میں خوف کرتے رہو، ایسا نہیں ادھر نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرا موت نہیں آ جائے آپ کے پر اور آپ نے تسلیم نہیں کیا ہوگا. تسلیم کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت بھی آ گئی جس کا اب ذکر ہو رہا تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے رسی کو پکڑو. حبل بولتے ہیں رسی میں، اردو میں بولتے نہیں.
رسی کو بولتے ہاں صحیح ہے نہیں لفظ، اللہ کے رسی کو، یہ اللہ کے رسی ہے، اس کو سارے اس کو پکڑو، اس کو نہیں چھوڑو. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ رسی ہے بھی مضبوط نہیں. ایک ہوتا ہے رسی کمزور ہے، 10 آدمی پکڑا تو چھین گئی، ٹوٹ گئی اور الگ 2 ٹکڑے ہو گئے. مثال تو نہیں، سارے کو حکم دیا سارے اس رسی کو پکڑو، ٹوٹے گی نہیں، یہ مضبوط کام ہے. رسیاں تو بہت ہوتی ہے نہیں، ٹوٹنے کے بھی قابل ہوتی ہیں، لیکن یہ رسی وہ ٹوٹنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کو سارے پکڑ کر کے اس میں آپ ڈالو اچھی طرح. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقت نہیں کرو. اور انہوں نے اگر 9 مسجد بنا دیا فرقت ہو گئی، اس نے 7 مسجد بنا دیا اپنے ملک میں، یہ بھی فرقت ہو گئی. اس ملک میں 6 مسجدیں، یہ بھی فرقت ہو گئی. دوسرے ملک میں جائے گا 5 مسجدیں ہیں، یہ بھی فرقت ہے. یا 4 مسجدیں، یہ بھی فرقت ہے. یا 2 بھی فرقت ہے، 1 مسجد ہے، مسلمانی مسجد چاہیے بس، توحید والے بندے بن جائیں گے. نہیں تو یہی حالت ہوگی. مالک الملک نے بتا دیا آپ نے کتاب میں، پیغام پہنچا دیا اپنا رسول کے ذریعے، خطابت بھی پہنچا دیا. بولے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ کے پر مالک الملک نے عطا فرمائی ہے، تو ان کے ذریعے تو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، آپ آپس میں دشمن تھے اور اس اسلام کی وجہ آپ کے اندر محبت پیدا کیا دلوں کو. ہاں کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، آپ آپس میں دشمن تھے. جب اسلام قبول کیا اور اسلام کے پر چلنے کی کوشش کیا تو آپس کی دلیں جو ہے آپس میں جڑ گئی اور آپس میں محبت پیدا ہو گئی. محبت کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. فرقت اور ناراض جب اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لوٹ دیتے ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. جب دلیں آپس میں مل گئی، جڑ گئی، تو اس کے یہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اور آپ بنعمتی اخواناً وکنتم، حالانکہ آپ جو ہیں مالک الملک اس میں ارشاد دیتے، بیان دیتے، تو حالانکہ آپ دوزخ کے کنارے پر تھے، دوزخ میں جانے والے تھے. جب آپ نے ٹیڑھے راستے استعمال کیا اور پسند کیا اور آپس میں بغاوت تھی نہیں پہلے، لیکن اسلام کی نعمت ہے نہیں ہے. اسلام کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیبی نصیب کیا اور آپ خوش نصیب بندہ ہو رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے کیا ہے، آپ کو اس کنارے سے نکال کر کے اور آگ ہے نہیں، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے کنارے پر تھے آپ، ادھر سے نکال کر کے فانقذکم من، آپ کو بچا کیا. آپ کا بچا کر لیا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اس طرح مالک الملک بیان دیتے تو آپ کو بیان کر کے آپ نے پیغامیں بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ہدایت کا راستہ پسند کر کے ان کے پر چلتے رہے، بس پتہ پڑ جائے گا نا، ایسے تو پتہ نہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایسے مخلوقات امت ہو جائے گی جب آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کے پر یہی حکم ہے میرا، تو آپ ایک ہی ہو جاؤ
اور خوش نصیب بندے ہو جاؤ، اور آپ کے پر یہ بوجھ رکھا ہے۔ یدعون الی الخیر، دعویٰ کرتے رہیں گے خیر کی طرف۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں الٹے ٹیڑھے راستے کے لیے، اور یہ جو ہیں اللہ کے بندے جو ہیں وہ خیر والے راستے پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور کسی کو بلانا یا کسی کو نصیحت کرنا تو معروف کی طرف سے اس کو کھینچ لیتے، اچھے کام کے لیے اور اللہ کے رضامندی کے لیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کا کام ہے جو بھی منکر چیزیں جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، اس کو پسند نہیں، اس سے بچانے کا کام ہے، ان سے بچانا۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بچانا ہے، کیونکہ وہ غریب جا رہے ہیں، دوزخی ہو رہے ہیں، وہ ایسے استعمال کر رہے ہیں عمل جو وہ عمل دوزخ میں پہنچانے والے ہیں، اور آپ ان کو رکیں گے، رکاوٹ کے ذریعے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہاں، اور ان کو آپ بچا دیا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بندے جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، جن کی یہ صفت ہوگی نہیں، ایک تو ان کو خیر کے طرف دعویٰ کرنا اور معروف کی طرف اس کو کھینچنا کسی انسان کو، اور کسی غیر شرعی کام سے اس کو روکنا، اس کو سمجھانا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک بتایا نہیں، مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جب اللہ تعالیٰ کے بے فرمانی کے کام ہو رہے اور غلط ہو رہے، منکر ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا ہے اور اسلام بھی قبول نہیں کرتا ہے، تو ان سے کیا کرنا ہے؟ اس کو روکنا ہے لاٹھ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے۔ اب یہ تو طاقت نہیں انسان ہر ایک کو، یہ تو کام ہے مسئولوں کا، حکومت چلانے والے کا، لیکن آپ تو پبلک کی بندہ مثال تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ تو نہیں ہو سکتا اسے، لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، زبان کے ذریعے، بھائی یہ نہیں کرنا، بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ جو آپ کام کر رہی ہے اللہ راضی نہیں، اس میں رسول کا بھی اس میں ناراضگی ہوتی ہے، یہ ان کو سمجھانا ہے۔ اچھا ایک ہے زبان ہی بولے گا، اس کو پکڑ کر کے اندر کر لے گا مثال تو ان کا کام کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر طاقت سے بھی اس غلط کام کو یہاں جو شرعی نہیں ہے اس کو نہیں روک سکتا ہے، تو زبان کے ذریعے۔ ابھی زبان بھی کمزور ہو گئی، ڈر رہے ہیں تو میں تکلیف ہوگی، زبان ادھر بولیں گے ہمیں سارے لڑ لیں گے، ہمارے ساتھ ہم کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو پھر تو دل میں سے منکر ہونا چاہیے، یہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، بس یہ آپ نے دل میں منکر ہونا، خلاص دل کو تو کون دیکھتا ہے سوا اللہ۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بھی ایمان جس کا کمزور میں کمزور ایمان ہے وہ ہے دل والا، لیکن اصل جو اس کا ایمان طاقت والا ہے تو ہاتھ سے منع کرے وہ منکر، ابھی تو منکر کے ساتھ دے رہے ہیں ادھر، وہ منکر وہ جو شیعہ ہے نا 10 تاریخ محرم کے، وہ آپ نے تماشے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ تو منکر خود منکر ہی ہے، یہ خود منکر میں شامل ہے، ان کا مطلب جو منکر کے ساتھ مساعدہ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں نا، وہ بھی منکر والے میں ہے۔ یہ ایسا نہیں سمجھے میں بچ جاؤں گا، جو ان کا ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں ہے کوئی آیا تو یہ 10 والا دن جو ہے اس میں تماشے کرو اور غلط عبادتیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہاں جو ان کے ساتھ ہیلپ کرے گا، ان کی حمایت کرے گا، وہ اس میں شامل ہوگا، چاہے کون بھی ہوئے، وہ اس کے ساتھ وہ بھی شامل ہے۔
یا شیخ میرا کام نہیں ہو، اوپر سے آرڈر آ گیا، اوپر والا آپ بھی ان کے ساتھ ہے، آپ نہیں کرو، ان کو جواب دے دو میں تو نہیں کروں گا حمایت، میں شامل نہیں ہوں گا اس حمایت میں، یہ اللہ کی بے فرمانی ہو رہی ہے، میں اس کی کیسا حمایت کروں؟ جائے دھکے کھائے، لوگ مارے گے، مارے اچھا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اپنی ہمت کر دکھا رہے، لیکن یہ سارے شامل ہیں، نیچے سے سپاہی سے وہ اوپر تک۔ سپاہی ہوتا ہے نہیں، کم از کم کیا ہوتا ہے؟ سپاہی ہوتے ہیں، ہاں سپاہی، پولیس والا، پولیس والے سے اور اوپر صدر تک، یہ سارے اس میں ان کے ساتھ شامل ہوگا، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو ادھر میں سزا کے حقدار ہو جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، اللہ کی یہ ہے نہیں، آیتیں ہیں یا کسی کے ہیں؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سنا آیت یا نہیں سنا؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نہیں بولا، وہ دوسرے آیت میں بولتے ہیں وہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حق کے پر آپ نے تعاون کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، اور حق کو ظاہر کرو، آپ کو سارے دنیا میں پھیلاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو جو مالک الملک کی بے فرمانی اور غلط راستے بنا رہے ہیں اور غلط حلت چلت کر رہے ہیں اور قرآن کے مخالف اور سنت کے مخالف، یہ منکر ہے یا نہیں ہے منکر؟ ہاں، قرآن کے مخالف یہ جو انسان یہ کام کر رہے ہیں، یہ قرآن میں تو منع کیا ہے اللہ، اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سنت میں بھی نبی کے رسالہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کا مطلب یہ ہے مخالف، یہ ہے منکر کمل، یہ عمل ہے منکر۔ ابھی جو ان کے ساتھ ہیلپ کرے گا وہ بھی پھنس جائے گا، وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت کی دن میں، ان کے ساتھ بھی وہی حساب ہوگا۔ کیوں؟ اس نے تو ہیلپ دی نہیں اس کو، اگر یہ ہیلپ نہیں دیتا تو یہ کرتا تھا؟ ہاں، اس نے تو اس کی حمایت کیا ہے، اگر یہ حمایت نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر نہیں اس نے اس کی حمایت نہیں کرتا تھا تو وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، ڈرتے ہیں، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن آپ شرارت کو آپ نہیں بڑھایا ہے، اس کو فرصت دیا تو شرارت کرتے رہے، تو کیا پتہ پڑ جائے گا مرنے کے بعد کیا یہ سارے مشترک ہوئیں گے، پولیس والے سے یا سپاہی بولتے اس کو، پولیس والے سپاہی والے سے صدر تک سارے اس منکر میں شامل ہوگا، کیونکہ یہ تو منع کر سکتا ہے، طاقت والی ہے نہیں، یہ چیز تو طاقت والی ہے نہیں۔ بولا فَلْيُغَيِّرْهُ طاقت سے، مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، آپ نے طاقت سے، وَإِذًا وَإِلَّا فَلْيُغَيِّرْهُ وَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے نہیں تو کم میں کم دل سے، بیدی یعنی طاقت سے، فَلْيُغَيِّرْهُ بیدی، بیدی یعنی ہاتھ کے ساتھ۔ ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ طاقتیں ہوتی ہیں، نہیں تلواریں ہوتی ہیں، یہاں سب چیز ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو زبانی طور کرتے ہیں بس، وہ بھی نہیں کر سکتا تیسرا آدمی، وہ تو دل میں سے اندر منکر ہے ان کے اندر، حالانکہ یہ منکر چیز کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے آپ نے دین کی تفرقت کی ہیں اور شیعہ ہو چکے ہیں،
یہ ان کا شیعت کر رہے ہیں، وہ ان کی شیعت کر رہے ہیں، یہ ان کے فرقے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے فرقہ کا بہت ہوشیار عام طور اس کا نام بڑھا رہے ہیں، یہ ان کے فرقے کا نام بڑھا رہے ہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، میرا رسول خیال کرنا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ظاہر ہے آیت یا ظاہر نہیں ہے؟ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو، کیا کرو؟ ان کا مطلب تو ظاہر ہو گیا۔ یہ ہیں، یہ جو ہیں اس کے بارے میں بولا اولئک واولئک هم المفلحون، اس کو مکمل کر دے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بینات، ان کے ساتھ نہیں ہو یا ان کے برابر نہیں ہو، کالذین تفرقوا، جو جنہوں نے فرقت کیا، واختلفوا، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اس کے اندر، من بعد ما جاءهم البینات، جب بیان آ گیا تو ان کے بعد اختلاف فرقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لئے عذاب عظیم بنایا ہمارے کرنا۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ ایک دن ایسا آئے گا جو کالے منہ پہ ہو جائیں گے اور چہرے سفید بھی ہوئیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا کالے کالے منہ ہو جائے گا، کائے کے لیے؟ عمل کی وجہ سے، اور دوسرے کا چہرہ بہت خوبصورت ہی بنے گا، سفید ہوگا تو وہ خوش ہوگا ادھر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کی کالے کالے منہ، اس کو بولا کہ آپ کے کارناموں کی وجہ سے آپ کو یا اللہ یہ ہے آپ کی سزا، اور اس کو بولیں گے سفید چہرے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، وہ جو ہیں وہ جنت میں داخل کیا، آپ داخل ہو جاؤ، کہا کہ اللہ کے رحمت میں، کیونکہ آپ نے اچھے اچھے کام کیا اور اللہ کو بھی راضی کر دیا، اس کی وجہ آپ کو یہ انعام مل رہے، جاؤ جنتی ہو جاؤ، جنت میں راش کر لو۔ اور پتہ نہیں حاجی خان کدھر گیا، اور تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں وہ پیغام ہیں اللہ کے، یہ آپ کے پر میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، اور آپ اپنے قوم کو بتاؤ۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، آپ نے نفس کے ساتھ آپ نے خود ظلم کیا ہے، انہیں بند کرنا چاہیے دو آئے پٹھے بٹن دسوں نے بند کرے چھڑی بند کر لو اس کو، ہن کی اس کو تمہارے پاسے بٹن دسنی گاڑو بڑے پہ بند کر کے